ایک ایسی جنگ جسے حضرت خالد بن ولید 1 سال تک نہیں جیت پائے تھے۔ دراصل ملک شام میں پہاڑ پر ایک قلعہ تھا۔ 1 سال صحابہ خالد بن ولید جیسے اس قلعے کا محاصرہ کر کے پڑے رہے، لیکن فتح نہیں ہو سکا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے اعلان کرا کہ سارا لشکر روزے رکھو کہ اللہ ہمیں فتح کروا دے۔ پہلے دن روزہ رکھا گیا تو خالد بن ولید افطاری کے لیے خیمے میں گئے تو دیکھا افطاری نہیں تھی۔ خیال آیا کہ شاید میرا غلام بیمار ہوگا تو پانی پی کر روزہ افطار لیا۔ اگلے دن پھر افطاری نہیں تھی۔ پھر جب تیسرے دن بھی افطاری نہیں ملی تو غلام کو بلایا اور پوچھا، آپ خیریت تو ہے؟ مجھے میری افطاری نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا، جی میں تو روز رکھتا ہوں خیمے میں۔ کہا پھر کہاں چلی جاتی ہے؟ کہا جی پتہ نہیں۔ کہا اچھا آج پہرا دیں گے۔ تو اس نے افطاری لا کے رکھی اور آپ ایک طرف چھپ کر بیٹھ گئے تو دیکھا ایک کتا آیا، پیچھے سے خیمے میں گھسا اور روٹی منہ میں دبا کر بھاگ پڑا۔ پھر انہوں نے بھی کتے کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ بھاگتے بھاگتے وہ کتا ایک پتلی سی سرنگ میں گھسا تو آپ بھی اس کے پیچھے گھسے اور چلتے چلتے وہ سرنگ اسی قلعے کے اندر کھلی۔ اللہ نے روزے کی برکت سے ایک کتے کے ذریعے راستہ دکھا دیا۔ اور نماز جیسی بھی ہو، دل لگتا ہو نہ لگتا ہو، پڑھنی ہے، فرض ہے۔ وسوسہ آتا رہے، وہ اپنا دھندا کرے گا، شیطان وسوسہ کرے گا، آپ اپنا دھندا کیجئے، نماز پڑھتے رہیے۔ اسی میں ہار ہے، اس کی فرض ہے، فرض ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ قسمت والا ہی اس ویڈیو کو دیکھے گا۔ دوستوں اس ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھیے۔ یہ جو آپ سکرین پر زلف مبارک دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک ہے۔ سبحان اللہ، کمنٹ میں سبحان اللہ۔ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اب آپ مجھے کوئی چیز دکھائیں جس سے میرا ایمان بڑھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت کے پاس جا کر کہو کہ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ اس نے جا کر کہا تو وہ درخت دائیں بائیں جانب جھکا اور پھر جڑوں سے الگ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سلام کیا۔ تو فوراً اس دیہاتی نے کہا، بس یا رسول اللہ۔ پھر وہ درخت واپس اپنی جگہ چلا گیا اور جڑوں سے مل گیا۔ سبحان اللہ۔ زیادہ تر مسلمان یہ نہیں جانتے کہ خانہ کعبہ کے چاروں کونوں کا نام کیا ہے، اور حجر اسود والے کونے کا راز جان کر تو آپ حیران رہ جاؤ گے۔ دراصل کعبہ کے پہلے کونے کا نام ہے رکن یمنی، کیونکہ اس کونے کی ڈائریکشن یمن کی طرف ہے۔ اسی طرح دوسرے کونے کا نام ہے رکن شامی، جو کہ ملک شام کی طرف ہے۔ تیسرا ہے رکن عراقی، اور آخر میں آتا ہے رکن اسود، جس کی ڈائریکشن ہمارے پیارے ملک ہندوستان کی طرف ہے۔ آخر اس قبر پر لوگ پتھر کیوں مارتے ہیں؟ دراصل یہ قبر بدر کے میدان میں اس شیطان کافر کی ہے جس نے مکہ میں 13 سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح تکلیف دینے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا۔ اور جب ایک صحابی نے اس کی گردن قلم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی تو آپ سجدے میں گر گئے اور فرمایا کہ آج اللہ نے اس امت کے فرعون کو قتل کر دیا۔ یہ میری امت کا فرعون تھا، ابو جہل۔ زیادہ تر غیر مسلمانوں کا یہ سوال ہے کہ بنا ذبح کرے مچھلی کیوں حلال ہے؟ تو چلو پہلے اس کے پیچھے کی سائنس جانتے ہیں۔ دیکھو، مچھلی جل کی رانی ہے اور جیون اس کا پانی ہے، تو پانی سے نکالتے ہی وہ تڑپنے لگتی ہے، جس سے نیچرلی اس کی باڈی کا سارا خون ایپیگلوٹس، جو کہ اس کے منہ کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے، اس میں آ جاتا ہے، اور اس کا سارا گوشت آٹومیٹیکلی خون سے پاک ہو جاتا ہے بنا ذبح کرے ہی، اسی لیے وہ حلال ہے۔ بے شک اللہ بہترین بنانے والا ہے۔ ایک ایسی جنگ جسے حضرت خالد بن ولید 1 سال تک نہیں جیت پائے تھے۔ دراصل ملک شام میں پہاڑ پر ایک قلعہ تھا۔ 1 سال صحابہ خالد بن ولید جیسے اس قلعے کا محاصرہ کر کے پڑے رہے، لیکن فتح نہیں ہو سکا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے اعلان کرا کہ سارا لشکر روزے رکھو کہ اللہ ہمیں فتح کروا دے۔ پہلے دن روزہ رکھا گیا تو خالد بن ولید افطاری کے لیے خیمے میں گئے تو دیکھا افطاری نہیں تھی۔ خیال آیا کہ شاید میرا غلام بیمار ہوگا تو پانی پی کر روزہ افطار لیا۔ اگلے دن پھر افطاری نہیں تھی۔ پھر جب تیسرے دن بھی افطاری نہیں ملی تو غلام کو بلایا اور پوچھا، آپ خیریت تو ہے؟ مجھے میری افطاری نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا، جی میں تو روز رکھتا ہوں خیمے میں۔ کہا پھر کہاں چلی جاتی ہے؟ کہا جی پتہ نہیں۔ کہا اچھا آج پہرا دیں گے۔ تو اس نے افطاری لا کے رکھی اور آپ ایک طرف چھپ کر بیٹھ گئے تو دیکھا ایک کتا آیا، پیچھے سے خیمے میں گھسا اور روٹی منہ میں دبا کر بھاگ پڑا۔ پھر انہوں نے بھی کتے کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ بھاگتے بھاگتے وہ کتا ایک پتلی سی سرنگ میں گھسا تو آپ بھی اس کے پیچھے گھسے اور چلتے چلتے وہ سرنگ اسی قلعے کے اندر کھلی۔ اللہ نے روزے کی برکت سے ایک کتے کے ذریعے راستہ دکھا دیا اور قلعہ فتح ہو گیا۔ ہمارے پیارے نبی کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کیسے ہوئی جان کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ دراصل حضرت فاطمہ کچھ وقت سے بیمار چل رہی تھی تو ایک دن حضرت علی کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی خادمہ سے کہا، میرے لیے پانی تیار کرو اور مجھے غسل کرواؤ۔ پھر کپڑے پہننے کے بعد کہا کہ میری چارپائی درمیان میں کر دو۔ پھر آپ لیٹ گئی اور قبلے کی طرف منہ کر لیا اور فرمایا، اب میں مر رہی ہوں، میرا غسل ہو چکا ہے، خبردار میرے جسم کو کوئی نہ دیکھے اور میرا جنازہ رات میں لے کر جانا۔ یہ کہہ کر آپ انتقال فرما گئی۔ زیادہ تر مسلمان یہ نہیں جانتے کہ حضرت مریم کی وفات کے بعد ان کا غسل اور کفن دفن کس نے کرا، تو آئیے جانتے ہیں۔ دراصل جب مریم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کفن دفن کا انتظام کرنے میں مدد کے لیے بنی
इसराइलियों के पास गए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया। तो जब आप वापस हुए तो 2 खूबसूरत नौजवानों को देखा और ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे भी अपना सारा माजरा बयान किया। तो एक नौजवान ने कहा, तू गम ना कर, ये फरिश्ता मिकाइल था, और दूसरा इसराफील। फिर कहा, ये खूबसूरत कफन तेरे अल्लाह ने भेजा है और तुम्हारी वालिदा का गुस्ल और कफन देने के लिए आसमान से हूर उतर रही हैं। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनकी कब्र खोदी और उन्हें दफन कर दिया। इस समुंदर में आग किसने लगाई? कुरान का हैरान कर देने वाला मौजज़ा और अल्लाह के होने की बहुत बड़ी दलील, जो कि सिर्फ अक्ल वालों के लिए है। बेवकूफों को तो वैसे ही अल्लाह समझ में नहीं आता। दरअसल पैसिफिक ओशन में इस आग के घेरे यानी कि रिंग ऑफ फायर की इजाद 19वीं सदी में हुई, लेकिन कुरान में 1400 साल पहले अल्लाह ने कसम उठाई है सुलगाए हुए समुंदर की, जिससे ये साफ पता चलता है कि कुरान उसी परवरदिगार की किताब है जिसने पूरी कायनात को बनाया है।